إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہمیں پتہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور اس کے چند دن گزر بھی چکے ہیں، لیکن ابھی بڑا حصہ ہے جو باقی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص احسان ہے اس امت محمدیہ کے اوپر، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا فضل ہے ہم سب کے اوپر کہ وہی دن اور رات جو پورے سال آتے ہیں اور وہی ڈیوریشن، وہی سب کچھ اللہ نے اسی سال کے کچھ مہینوں، کچھ ایام یا کچھ دنوں کو ہمارے لیے افضل بنا دیا۔ افضل بنا دیا اس معنی میں کہ ان ایام میں یا ان مخصوص دنوں میں یا ان مخصوص مہینوں میں آپ جو عبادت کریں گے، اللہ عز و جل کو وہ عبادت دوسرے ایام اور مہینوں سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا معنی اللہ ان دنوں میں کی گئی عبادت پر ثواب دوسرے دنوں سے زیادہ دینے والے ہیں۔ عبادت ہم اتنی ہی کرتے ہیں لیکن ثواب ہمیں اللہ زیادہ دیتے ہیں۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے
کہ ہم عبادات میں پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیں اور بہتر طریقے اور نئے جوش کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ اللہ سے مدد و توفیق کو طلب کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور مخصوص دن اور ایام کی جن کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے شریعت میں، ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان میں عبادات کو انجام دیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ یہ پہلا عشرہ، ایک تو اللہ عز و جل نے اس کی قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، اور اس سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہی ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، یعنی ایام العشر، کہ اس ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل یا شروع کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ کسی اور دن میں، کسی اور مہینے میں کی گئی عبادتیں اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں کہ جتنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کی گئی عبادتیں اللہ کو محبوب ہیں۔ ایک حدیث میں افضل ایام الدنیا کہا نبی نے کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے ذی الحجہ کے پہلے کے یا شروع کے 10 دن۔ ہمارے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے کچھ ایک ہدف یا ایک ٹارگٹ رکھیں، اور ہم اپنے اعمال کے بارے میں ایک سلسلہ رکھیں، اور ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں پر پابندی کرنی ہے اور ان کا خود سے حساب یا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ کام ہمیں خود کرنا ہے، اور جب ہم خود اپنے اعمال پر محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اور ان کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں خود بخود اللہ کی مدد سے بہتر ہونے لگتی ہیں۔ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں کہ جس طرح ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، کہ جس طرح ہم دوسرے اور دنوں میں کرتے ہیں، ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں بھی کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ واضح رہے کہ توبہ اور استغفار یعنی اللہ سے گناہوں پر معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا اپنے رب سے وعدہ کرنا، اور اللہ عز و جل سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا۔ یہ گناہ اگر ہو گیا تب تو یہ ضروری ہے، اور اگر گناہ نہیں ہوا ہے تب بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، واجب کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب تر کرنا چاہتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار اور مستحق بنانا چاہتا ہو، یا اللہ کی رحمت اس کے اوپر ڈائریکٹلی اتریں اگر اس کی یہ خواہش ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے آگے کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے روٹین میں توبہ اور استغفار کو شامل کر لے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور سنور جائیں، اس کی مشکلات دور ہو جائیں اور اس کی آخرت بھی بن جائے، دنیا اور آخرت دونوں، تو اس کام کے لیے بھی اسے توبہ اور استغفار کے ہی راستے کو اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے، اور مضبوطی سے اس رسی کو تھام لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اے مومنوں کی جماعت، تمہارے رب کا حکم ہے، اے مومنوں کی جماعت، یہ اللہ کا کہنا ہے کہ تم اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرو، اور اس توبہ اور استغفار کے بدلے میں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کر دیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی الفاظ شریعت میں کتاب و سنت سے ثابت ہیں توبہ اور استغفار کے لیے، ان میں سے کوئی بھی الفاظ یا زیادہ تر الفاظ آپ استعمال کریں، لیکن توبہ اور استغفار کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خاص طور سے ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں۔ دوسری چیز کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے فرائض کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو۔ جن کے ہاں فرائض کی پابندی نہیں ہے تو نوافل کا کیا اعتبار ہے ان کے، اور پھر وہ نوافل کیا پڑھیں گے جن کے ہاں فرائض ہی نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی یہ پہلا مرحلہ ہے، اور وہ بنیادی مرحلہ ہے کہ جس میں ناکام نہیں ہونا چاہیے۔
فرائض کے اہتمام اور اس کی پابندی میں اگر کوئی شخص ناکام ہو گیا تب تو اس کی دین اور اس کے اسلام پر ہی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا کوئی بھی بندہ جب مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، میری محبت کو پانا چاہتا ہے، مجھ سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، میری رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب عمل یہ ہے کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی کرے، میرا بندہ فرائض کی پابندی کرے۔ وہ فرائض کی پابندی کے ذریعے مجھ سے قریب ہو سکتا ہے، میری رحمتوں سے قریب ہو سکتا ہے، میری بخشش کو پا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا فرائض کی پابندی، چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہوں جو سب سے فرائض میں سے سب سے اہم ہیں، اور جو ہر ایک عاقل مرد اور عورت پر یہ فرض ہے اور ہمیشہ اسے انجام دینا ہے، وہ غریب ہو یا مالدار ہو، جبکہ زکوٰۃ اور وغیرہ یہ بھی فرائض میں ہیں، لیکن وہ جن کے مال میں وہ فرض ہوتا ہے انہی کو دینا رہتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہر ایک کو ادا کرنی ہے، تو فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرائض کی پابندی کا اہتمام کرے تو اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بے حد پسند ہے کہ میرا بندہ فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قربت چاہتا ہے یا میری نزدیکی چاہتا ہے۔ فرائض کی اگر ادائیگی ہو رہی ہو تب اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ واضح رہے کہ فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے جو اہم سنتیں ہیں، جنہیں سنن رواتب اور کبھی کبھار ہم اپنی آسانی کے لیے سنت مؤکدہ کہہ لیتے ہیں، یہ سب نوافل میں ہی آتے ہیں، لیکن ان نفلی نمازوں میں یہ خاص نمازیں ہیں کہ جن کا اہتمام خاص طور سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کی خاص تاکید ہے، ان کی خاص فضیلت ہے، اسی لیے ہم اس کو سنن رواتب میں 12 رکعتوں میں شامل کرتے ہیں یا سنت مؤکدہ کہہ لیتے ہیں، لیکن سب نوافل میں ہی آتے ہیں اصل میں۔ تو آدمی فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا اگر اہتمام کرنے لگا تو پھر تو نور علی نور ہے۔ کہ اسی حدیث میں اللہ عز و جل نے آگے فرمایا، وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اگر میرا کوئی بندہ مسلسل نوافل کا اہتمام کرنے لگا، فرائض کی پابندی کے بعد، فرائض کے اہتمام کے بعد نوافل کا اہتمام کرنے لگا، چاہے وہ نفلی نمازیں ہوں، چاہے وہ نفلی روزے ہوں، یا نفلی صدقات و خیرات ہو، نفلی حج ہو یا عمرہ ہو، اذکار ہو، کوئی بھی چیز ہو، فرائض کے بعد جو چیزیں ہیں نوافل میں، اگر میرا کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے بعد اب نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگا، اور یزالو کا معنی یہ ہے پابندی سے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا نہیں، پابندی سے نوافل کا اہتمام کرنے والا، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک ایسے ہے کہ میں خود اپنے بندے کو اپنے سے ایسا قریب کر لیتا ہوں کہ میں خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی مرد یا عورت، کسی چھوٹے اور بڑے کی یہ خواہش ہو کہ اس کا رب اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، اس حدیث قدسی کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل جو ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس پہلے عشرے میں انجام دینی ہے وہ ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کا بھی خاص حکم ہے اس پہلے عشرے میں انجام دینے کا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے، بلکہ ذکر کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہمیشہ ذکر کو کثرت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، تھوڑا موڑا ذکر نام کے لیے نہیں، کہیں بھی جب ذکر کا بیان آیا تو اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کا بیان کیا، اور یہ کہا کہ کثرت سے ذکر کرو۔ یہ پہلے 10 دنوں میں ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں بھی ذکر کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو چند دن گنتی کے رکھے ہیں، ایام معدودات سے مراد مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہی ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں بندے کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ تلاوت قرآن بھی ذکر ہے،
عام اذکار بھی ذکر ہیں، توبہ اور استغفار بھی ذکر ہے، حالانکہ ہماری نمازیں بھی ذکر کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری کی روشنی میں اس ذکر کے اندر دو طرح کے اذکار ہیں، آئیں گے اس پہلے عشرے کے حوالے سے اور اس پہلے عشرے کے تعلق سے۔ دو طرح کا، ایک ذکر عام ہے کہ جو ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر کے اسی ذی الحجہ کی 13 تاریخ عصر تک، یعنی مغرب سے پہلے تک اسے وہ ذکر کیا جائے گا۔ اور اس تعلق سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا طریقہ یا ان کی سنت حدیث میں موجود ہے کہ یخرجان الی السوق یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ یہ دونوں صحابہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک بازاروں میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں، کوئی چیز لین و دین کرنے کے لیے نہیں، بازاروں میں جاتے تھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تکبیر کہتے تھے بازاروں میں بھی، اللہ اکبر، تکبیر کہتے تھے بازاروں میں جا کر کے، یہاں تک کہ ان دونوں صحابہ کی بلند آواز سے بازار میں تکبیر کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے تھے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک ایک عام ذکر ہے کہ جسے کرنا چاہیے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت فرمائی، اس کے الفاظ بھی آپ نے فرمائے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ نبی کے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہو، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، ان 3 کلمات کا خاص طور سے ورد کرنا اس پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ ویسے ذکر کے کچھ اور کلمات ہیں جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اور اسے انجام دیتے ہیں، اسے کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل ہم سب کو ذکر و اذکار کے ساتھ تمام عبادات پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ عز و جل قائم رکھے۔ وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اکثر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو یہ تینوں الفاظ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اضافی بھی کلمات ذکر کے آ رہے ہیں، یعنی یہ تینوں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آتے ہیں، نہیں تو آپ ان تینوں کو بھی الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ خاص ذکر کے لیے کہا گیا یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کا اہتمام ثابت ہے۔ وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر کے اس کی 13 تاریخ کی شام تک، یعنی مغرب سے پہلے یا عصر کے بعد تک آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ پہلی تاریخ سے لے کر کے بھی ثابت ہے تکبیرات، اور اس کے بعد خصوصی تکبیرات جو عام اللہ اکبر والی جو خاص تکبیر جو ہم لوگ عیدین میں ادا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو وہ تکبیرات 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک فرض نمازوں کے بعد بھی ثابت ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ خصوصیت کے ساتھ اذکار کے لیے کہا گیا ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے اور بھی احکام ہیں یا شریعت کی اور بھی ہدایات ہیں کہ جنہیں ہمیں انجام دینا چاہیے۔ صدقات و خیرات بھی اللہ رب العالمین جسے توفیق دے وہ اہتمام کرے اس مہینے میں۔ اور اس پہلے عشرے کو علماء لکھتے ہیں کہ اس پہلے عشرے کو اتنا زیادہ اس کی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج، نماز، روزہ، صدقات، اذکار، یہ ساری چیزیں اسی پہلے عشرے میں آتی ہے۔ پورے سال میں کوئی اور عشرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہوں۔ اس پہلے عشرے میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں ساری عبادتیں۔ دوسری اور عبادات تو آتی ہیں لیکن حج اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے، اور روزہ بھی اس عشرے میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کی سنت موجود ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ جس کو اللہ توفیق دے،
جس کو اللہ توفیق دے وہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اتنا نہیں تو جتنی توفیق اسے اللہ کی جانب سے حاصل ہو اتنے روزے رکھے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کثرت سے روزے نہیں رکھ سکتا تو یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا وہ روزہ ضرور رکھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، ایک دن یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، یہ ایک دن کا روزہ رکھنا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا 2 سال، گزرے ہوئے 1 سال، آنے والے 1 سال، 2 سالوں کے چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کم از کم ایک روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، اور یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یوم عرفہ سے مراد ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہی ہے، یعنی آپ کی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے۔ اصل تمام جو ڈیٹیل ہے اور تفصیلات ہیں اس بارے میں، خلاصہ اور نچوڑ میں نے بتایا ہے۔ ڈیٹیل چاہیں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے 9 تاریخ کا آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے بارے میں بھی کچھ ہدایات دی ہیں، اور آپ نے کچھ احکام اور مسائل قربانی کے تعلق سے بھی بیان فرمائے، اور اکثر وہ مسائل ہر سال، حالانکہ ہر سال اسے پوچھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ وقت آتا ہے، جب وہ ایام آتے ہیں تو دوبارہ پھر وہی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں خود سے کچھ مختصر احکام جو قربانی سے متعلق ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اوپر اترنے والی شریعت نے اتنی کشادگی ہمارے لیے دی ہے کہ ایک بکرے میں یا ایک جانور میں، بکرے ہی کی شکل میں، پورا گھر شریک ہو سکتا ہے۔ ایک گھر سے مراد جتنے لوگ ایک ساتھ رہتے یا کھاتے ہیں، جن لوگوں کی فیملی الگ، ان کا کھانا الگ، ان کا رہنا الگ، وہ ایک گھر میں نہیں آتے ہیں۔ ایک گھر میں جتنے لوگوں کا کھانا پینا ایک ساتھ ہے وہ ایک گھر میں یا ایک گھرانے میں آتے ہیں، ان میں 2-4 لوگ ہوں یا 10-20 لوگ ہوں۔ كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ایک جانور، ایک بکرا قربان کرتے تھے، وہ ان کی طرف سے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا تھا، اس میں سے کھاتے بھی تھے، فیأکلون ویطعمون، اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے۔ اس کے بعد حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر دکھلاوے یا شو آف کرنے کی طبیعت ان کے اندر پیدا ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا۔ اس حدیث کا یہ مطلب آپ نہ سمجھیے گا کہ ایک سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر نبی نے اپنی جانب سے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ اگر اللہ نے کسی کو اور زیادہ توفیق دے اور زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص رہنی چاہیے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے، اس کی نیت خالص رہنی چاہیے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالص اور سچی نیت سے جتنے جانوروں کی قربانی دیتا ہے اللہ کی شکر گزاری ہے، اور انشاءاللہ اسے اس کی نیت کے حساب سے ضرور ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بکرے میں پورا گھرانہ بھی شامل ہو سکتا ہے، جو یہ تصور ہم لوگوں کے ذہنوں میں برسوں سے ہے کہ ایک ایک فرد کی طرف سے، ایک ایک انڈیویجول کی طرف سے ایک ایک جانور ہو، ایسی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسن الا يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، قربانی کرنے میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس بکرے کو آپ خرید رہے ہیں وہ 2 دانتا ہو، یعنی اس کے دانت ٹوٹ کر کے دوسرے جو بڑے دانت ہوتے ہیں، دودھ کے دانت ٹوٹ کر کے وہ بڑے دانت آئے ہوئے 2 ہوں، اس کو کہتے ہیں مسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور قربانی کیا کرو۔ اگر ایسے جانور کا ملنا مشکل ہو جائے تب 1 سال کا دمبا یا بھیڑ اللہ کے راستے میں قربان کیا کرو۔ کوشش ہو کہ 2 دانتا جانور آپ حاصل کریں،
اگر اس کا ملنا مشکل ہو تو پھر 1 سال کا کوئی بھی تندرست جانور ہو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش وہی ہو کہ ہمیں دانتا ہوا جانور ملے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار جانوروں سے بھی منع فرمایا ہے، عیب دار جانوروں سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے کہ جس کے پیر میں تکلیف ہو اور چلنے سے اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کہ جس کے آنکھ میں پریشانی ہو اور دیکھنے سے آنکھ کے اندر عیب دکھائی دیتا ہو، کہ جو اس قدر مریض اور بیمار ہو کہ لاغر اور کمزور ہو، ایسے تمام جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے نبی نے منع فرمایا۔ ہم اللہ کے لیے اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی طرف سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ چیز اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ایک اور کثرت سے پوچھا جانے والا سوال جو ذہنوں میں آتا ہے اور ہر سال وہ پوچھا جاتا ہے، وہ میت کی طرف سے قربانی ہے، میت کی طرف سے قربانی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کے تعلق سے اتنی سی بات کہی جائے گی کہ کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن بہت زیادہ ہم اس پر آپ کو اس کی فضیلت، اس پر انکریج ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اسے دلائل چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز و درست ہے، اس کے جائز و درست ہونے کی دلیل موجود ہے، اس لیے جائز و درست ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربان کیا، آپ نے اس کو قربان کرتے ہوئے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ اور ایسی 2-3 روایتیں ہیں کہ جن میں یہ الفاظ آئیں کہ اے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے، اے اللہ تو اس کو میرے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما لے، اور اس کو میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کہا، اہل و عیال کی جانب سے بھی کہا، اور امت کی جانب سے بھی کہا، اور ایک روایت میں کہ جو میری امت میں جو توحید پر ہے ان سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ اہل و عیال میں سے بھی نبی کے ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت بہت پہلے ہو چکے تھے۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور آپ کے اولاد میں سے بھی ہیں، بیٹوں میں سے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ نبی نے آل کا لفظ، جو اہل کا لفظ استعمال کیا تو اس میں زندہ اور مردہ دونوں آتے ہیں۔ نبی نے امت کا لفظ استعمال کیا، اور امت میں تو زندہ اور مردہ سب شامل ہوتے اور سارے امت میں آتے۔ اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز و درست ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک ہی جانور میں اگر زندہ اور مردہ کو شامل کرتا ہے تو اس کا کھانا، اس کا کھلانا، اس کا صدقہ کرنا سب انشاءاللہ درست ہوگا۔ اگر کوئی خاص ایک پارٹیکولر جانور الگ سے کرتا ہے کسی مردے کے نام، تو پھر اس کو چاہیے کہ اسے پورے کا پورا صدقہ کر دے، کیونکہ صرف اس نے خالص مردے کے نام کیا ہے، وہ صدقے کے حکم میں ہو جائے گا، ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن وہ سب اللہ کے راستے میں غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اور ہمیں ہر عمل کو اپنے آپ کو راضی یا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ تو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جو ایمان میں، اخلاق میں، اعمال میں جو خرابی اور بگاڑ ہے، اے اللہ تو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو شفا و صحت نصیب فرما، اس امت کے لیے خیر فرما، امت کے اوپر آنے والی مشکلات کو دور فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔